حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گناہ کہاں میرے رب کی رحمت؟ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ یا رسول اللہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تمہارا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ یا رسول اللہ میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کون سے گناہ کا ارتکاب کیا جو آسمانوں سے بڑا ہے، جو زمین سے بڑا ہے، جو عرش سے بڑا ہے، جو کرسی سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک کفن چور ہوں، جب کوئی مردے کو دفنا کے جاتے ہیں میں جاتا ہوں اور اس کا کفن اتار لیتا ہوں، میں کفن چور ہوں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن میں اس سے بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں۔ میرے ساتھ یوں ہوا میں قبرستان میں انصار کی خاتون فوت ہوئے، لوگ دفنا کے چلے گئے، میں قبر میں داخل ہوا اور میں نے کفن کو کھینچا، کفن کو اتارا، ننگا جسم دیکھا، شہوت ابھر آئی، میں نے اس مردہ خاتون کے ساتھ زنا کر لیا، اور اس زنا کرنے کے بعد میں جب باہر نکلا مجھے آواز آئی، وہ خاتون کہہ رہی تھی اے نوجوان تو زنا کا مرتکب ہوا، یہ آواز آئی تو زنا کا مرتکب ہوا، لیکن میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے قیامت کے دن میدان معاشر میں ننگا کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیا، میدان معاشر میں جنابت ناپاکی کی حالت میں کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر یہ گناہ مجھ سے ہوا۔ وہ آواز اس خاتون کی اب بھی میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں، میرا دل ابھی بھی دردناک ہے۔ اللہ کے پیغمبر بتائیے تو صحیح میں اسی لیے کہہ رہا تھا میرا گناہ آسمان سے بڑا ہے، میرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے، میرا گناہ عرش سے بڑا ہے، میرا گناہ کرسی سے بڑا ہے۔ آقا کی پیشانی پہ ناراضگی کے آثار تھے، وہ شخص سمجھ گیا کہ آقا کے آثار بتا رہے ہیں گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ شخص چلا گیا، میدانوں میں چلا گیا، 40 دنوں تک روتا رہا، 40 دنوں تک استغفار کرتا رہا، پہاڑوں میں مارا مارا پھرتا رہا، دیوانگوں کی طرح پھرتا رہا، رب کائنات سے دعا کرتا رہا اللہ تو وہ ہے جو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ آدم کو تو نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ تو ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، اللہ تو ہی تو ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے سے زندہ نکالا، اللہ تو ہی تو ہے کہ جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کو زمزم بنا دیا، اللہ تو ہی تو ہے، ہمارا رب بھی تو ہے، حنان بھی تو ہے، منان بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، غفار بھی تو ہے، غفور بھی تو ہے، بخشنے والا بھی تو ہے۔ اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ یہ 40 دنوں تک پہاڑوں میں پھرتا رہا، روتا رہا، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ اللہ نے بھیجا جبریل جا میرے پیغمبر کے پاس اور میرے پیغمبر سے پوچھ تو صحیح۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، رب کائنات کا سلام لے کر آ گئے، پیغام لے کے آ گئے اور آ کر سوال کرتے ہیں آقا اللہ آپ سے پوچھتے ہیں ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ نبی فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جبریل سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے ساری کائنات کو رزق کون دیتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ رزق دیتا ہے، ساری مخلوق کو رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اگلا سوال کرتے ہیں اللہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کائنات کے انسانوں کو گناہوں کو آپ معاف کرنے والے ہیں، کون معاف کرنے والا ہے؟ آقا عرض کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کسی سے گناہ ہو جائے اسے بھی اللہ معاف کرتا ہے، مجھ سے گناہ ہو جائے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے لیکن
اللہ ہے، مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے وہ شخص جو میدانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دیجئے میری رحمت برداشت نہیں کر سکتے، میری رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ ہے، وہ رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں، میرے پیغمبر اسے بلاؤ اور بلانے کے بعد اسے خوشخبری سناؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، آقا صحابہ کو بھیجتے ہیں جاؤ اسے پہاڑوں میں ڈھونڈو، جاؤ اسے جنگلوں میں ڈھونڈو، جاؤ اسے وادیوں میں ڈھونڈو۔ جب اسے ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے، آقا کے قدموں میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں سنو رب کائنات نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، جو گناہ تم سے ہوا اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔